بھی یہ دیکھو ایک اب محدثین جو ہیں بعض راویوں کو انہوں نے جھوٹا لکھا، وہ جس میں اجتماعیت ہے نا، غیبت اس کو کہتے ہیں۔ اب آپ کی بیٹی کا رشتہ کسی کے گھر آیا، آپ اس کے ہمسائے سے جا کے پوچھ سکتی ہیں کہ مجھے بتائیں یہ لڑکا کیسا ہے۔ ہمسائے کے اوپر فرض ہے کہ وہ صحیح بتایا جی، ہاں جی، یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت ہے کہ ایک تو ہے کہ مجھ میں عیب ہے، تو آپ وہ اس نیت سے بتاتی ہیں کہ دیکھ سیلفی سگریٹ پیندا ہی، تاکہ اس کی تذلیل ہو۔ اگر میری اصلاح کے لیے آپ کوئی کسی کو کہتی ہیں کہ یہ بندہ میری اصلاح کر سکتا ہے، میری بات تو مانتا نہیں ہے، میری بہو بات مانتی نہیں ہے، اب میں ادھر آ جاتا ہوں نا، تو یہ میری بہو کی سہیلی ہے اور بات بھی بڑی مانتی ہے، میں اس کو نیت میری کیا ہے کہ میری اس بچی کی اصلاح ہو جائے، اس میں یہ کمی کوتاہی ہے جس سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، خامند بھی لڑتا ہے، یہ ہے، تو یہ غیبت میں نہیں آتا۔ واپس بتاتی ہے کہ تمہاری بہو نے یہ کہا تو یہ غیبت، ہاں یہ وہ اب وہ اگر اس نے اس کے خلاف بات کہی ہے اور وہ من و عن بتاتی ہے تو لڑائی ہوگی، وہ صلح نہیں، وہ ایسا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہر وقت ٹوکتی رہتی ہے۔ اب آپ ساس کو جا کر یہ کہیں گے وہ تو کہتی ہے کہ ہر وقت میں ٹوکتی رہتی ہے، اس کو اچھا نہیں لگے گا نا۔ آپ حکمت اختیار کریں نا، آپ کے کسی کی آس پاس سمجھ جائے گی، وہ ایسے آپ کی بڑی تعریفیں کرتی تھی، ہے جی، بس تھوڑا سا نا آپ ایسا کرا کریں۔ دیکھیں رویے اور لہجے یہ پر بات، اب میں اس کو بولتا ہوں چل نہیں پانی پھرا میں نے، جی میں نے کہا بیٹا ذرا مجھے پانی پلا دو، فرق آ گیا نا۔ اب خامند آیا، اب کیا آ رہا ٹوٹیا بجیا، ساس نال کوئی گل ہوئی، اس ننان نال کوئی گل ہوئی، ہوں ڈگیا ہوتے تو غصہ کمیار سے کٹ دینا، ہاں جی، لڑائی تیری ساس کے ساتھ ہوئی ہے، اب وہ بےچارا کھپا تپا آیا ہے، اب تو روٹی بھی لے آتی تھے انج کر کے رکھی، پانی بھی دیتا تھے اوتھے کر کے رکھیا، تو پھر اس کو کیا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ تو ہم اپنے رویے اپنے لہجے تو درست کریں نا۔ پھر میں یہ دیکھوں کہ اگر میں نے اس کی ساس کو اس کی کئی جلی کٹھی سنا دی، اب میں نے تو اور آگ لگا دی۔ جھوٹ 3 باتوں میں جائز ہے نا، جنگ میں جائز ہے، ٹھیک، کسی کی صلح کرانے میں جائز ہے، میاں اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے، یہ جائز ہے، بیوی پاویں انہوں باندری لگ دی اور کہے تیرے نال دی ہور ہی کوئی نہیں ہے جی، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ امن رہے، صحیح ہے نا۔ تو اس لیے بچوں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بات کرتے ہوئے تولو کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو کیا ہوگا۔ دیکھیں نا، کسی کو یہ کہہ دینا وہ دیکھو تیرے ابو جی آندے پہ، انہیں اچھا لگے گا، کہ اگر یہ کہہ دے وہ دیکھ تیری ماں کا قسم آندہ پہ، بی بات تو وہی ہے نا، لیکن دیکھیں آپ کا ایک جذبات ہوئے نا، تو میں اچھی بات کہوں نا، اچھی بات کہوں نا، چکنی اتنے رکھ دے بیٹے، ذرا اٹھا کے ادھر رکھ دو، بس ہاں، بس رویے اور لہجے تکبر چھوڑ دو۔ سامنے سے غلطی ہو رہی ہے نا، عادت سمجھو، جب میں نے رہنا ہی مرنا ہی اتنے ہے، ہوں گولے گلے پہ ٹول بجا، ہوں جا کے کتنے جانا ہی، ماں کو جائیں گی، چوتھے دن ماں مر جائے گی۔ میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، میں نے ایک چھوٹی سی کہانی پڑھی، بڑی سبق والی ہے، اس کا عنوان تھا ایک روٹی نہ پکانے سے جہان کی روٹیاں پکانی پڑ گئی۔ ابو کی لاڈلی تھی، بیائی گئی ہے جی، اچھا اب لاڈ ہو کہندی سی کہ میں وہ جے لاڈ جس طرح میرا پیو کردا میرا خامد بھی کرے۔ خامد ایک دن آیا، دل اس کا کر رہا تھا کہ مجھے ذرا تازی تازی روٹی پکا دے، اس نے بولا کہ مجھے ذرا نا تازی روٹی پکا دو، کہتی میں نے وہ اس میں رکھی ہوئی ہے ہاٹ پاٹ میں، تو اس نے بولا نہیں دل کرتا دادی کی، اس پر تم میں ہوگی،
چکیا فون، ابو جی آج جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا یہ موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ حقی موتری ماں نے دسیا اگو ماں بغیرت اس کو بجائے سمجھانے کے اس کو کہتی ہے اگو تو بھی کہہ ہوندا کون ہے تینوں گال کڈن والا، ننان نے تیرے چاٹا پٹیا تو بھی اگر چاٹا پٹ کے پیرا تھلے لے لے۔ اب کیا ہوگا، اللہ کی قسم اس وقت جتنی شرح طلاق ہو رہی ہے اس وقت کبھی نہیں تھی، ہیں جی۔ پہلے ہوتا تھا لڑائی ہوگی، کڑی کسی لاہور کراچی بیاہی ہوئی تھی، خاطر جب انہیں کوئی چگلیاں شگلیاں لکھ دیتی انہیں بھی 5 دن بعد آنا، انہیں دیر صلاح صفائی ہو جاتی۔ ایسے ہوں چکیا ماں نے فون کیتا، ماں نے چکیا اور ساس نے فون کر دیتا، تو نہیں کون ہے پایا کی سی مینوں فقیرہ جو میں بیاہ دیتی ایڈی میری لاڈا نال پلی ہوئی تھی، یہاں جو ہے اتنی بستی، وہ کہتی ہے کہ فون کیا میں نے بابا کو گھمنڈ تھا اپنے مال کا، وہ آیا میرے خامند کو برا بھلا کہہ کر مجھے لے گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد بابا جی چلے گئے جہاں جانا تھا، اس کے بعد جھٹائے چڑھ گئی بھائیوں کے بھابھیوں کے۔ اب بھابھیوں نے بھائیوں کو بولا کہ یہ تو اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو یہ تو پورے 2 کمرے سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ نوکر نکال کے مجھے سرون کا کوارٹر میں بھیج دیا۔ اب کھانے میں بھی کھینچا، اب دل میں آیا کہ میں کما سکتی ہوں، اب میں نوکری ڈھونڈتی ہوں، میں نے یہ بھی نہیں لینا جو مجھے دیتے ہیں دال روٹی۔ اب برقع یا جو بھی تھا نکلی، در در گھوم رہی ہے نوکری کے لیے، نوکری کے لیے ایک کوالیفکیشن چاہیے۔ اب پورا شہر گھومی، کوئی نوکریاں ملی، قریب گھر کے ایک فیکٹری کے پاس سے گزری، وہاں ٹرائی کی، ایک اللہ کا بندہ ترس کھانے والا، اس نے بولا بیٹا ضرورت تو مجھے نہیں ہے، میرے 15-16 ملازم ہیں، تو کھانا تم اگر پکا سکتی ہو تو تم گھر میں رہا کرو، بس 2 ٹائم آ کرنا، میرے ملازمین کے لیے نا روٹی اور کھانا بنا دیا کرو، تنہا میں تمہیں 6,000 روپے مہینہ دوں گا۔ اب پھر وہ لکھتی روٹی پکائی جاندی تھے، جمن نے ڈھونڈی جا رہی کہ ایک نہ پکائی اور سارے جہان کی پکا رہی ہے، اس لیے بیٹا تھوڑی برداشت کرو، واللہ گھروں کو اتنی آسانی سے نہ چھوڑا کرو، صبر سے کام لو، دعا مانگو، اپنے رویے درست کرو۔ خامد اگر غصہ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، خامد ہے نا، گالی دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ حدیث سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیں، یا رسول اللہ ایسے بھی لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو کسی کی ماں باپ کو بہن کو گالی دے گا وہ اپنے، اگر وہ صبر کرے گا تو اپنے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ صبر سے اللہ کی مدد آتی ہے، نماز سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ گھروں میں دوسروں کو مت بتاؤ اپنے، دیکھو میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ اپنا دکھ بھی کسی کو نہ سناؤ، جو سجن ہے وہ دکھی ہو جائے گا تو کیا فائدہ وہ آپ کا دکھ دور ہو گیا؟ نہیں جی دل کی پڑاس نکل گئی ہے، پڑاس جو رولی کر لینا گراٹ کرنی ہے جی، اور دشمن سنے گا تو وہ خوش ہوگا، ویسے کہے گا ہاں بڑا برا ہے تیرا فون، میں آپ تیری مٹھی کھانی آواز سنی باقی تیرے ماردر پیاس، تو جب اٹھ کے جائے گی تو اس کو بولے دیکھے بڑی آگ کے جاندی ہوتی سی ان مکہ کٹیا سے نا، ہوں پتہ لگا نہ، اللہ سے کہو، اللہ سے، وہ کسی سے چگلی نہیں کرے گا تمہاری، وہ تمہارے کام کو سدھار دے گا، صرف یہ طریقہ اڈاپٹ کر لو، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز مومن کی معراج ہے، وہ تمہاری رگے جات کے قریب ہے، اس سے باتیں کرو، جس مرضی زبان میں کرو، وہ چگلی بھی نہیں ہوگی، وہ تمہارے معاملات کو سدھار دے گا۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، اللہ لا تؤاخذنی، ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ سے دل سے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ ہمارے والدین کو اس طرح شفقت سے پیش آ جیسے یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ جو ہدایت دی تو نے اللہ اس پر برکت عطا فرما، گمراہی سے بچا، اللہ ہمیں غیبت جھوٹ سے بچا، اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو تیرے نبی نے مانگا تو نے عطا کیا، اس چیز سے ہمیں پناہ دے جو اس سے تیرے نبی نے پناہ مانگا۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں غصت پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں سے بغض دور فرما دے، یا اللہ ہم پر جو مصیبتیں ہیں، جو بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہنوں کی طرف وجہ سے سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کا اتارنے کا بندوبست کر، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا، یا اللہ جن کی بیٹیاں بیٹے گھروں میں بیٹھے ہیں، شادیوں کے لیے پوری ہو رہی ہیں، بوڑھے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے، اللہم طہر قلبی من النفاق وحملی من الریاء واللسان من الکذب وعیونی من الخیانة فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما فی الصدور۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، کیونکہ تو اتنا غریب بھی ہے کہ میری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ درگزر فرما دے، اللہ ہمیں حیا عطا فرما، اپنے نبی کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے لائی ہوئی شریعت، تیرے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعت سے بچا، اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔